बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, उससे साफ लगता है कि मुल्क में बहुत बड़ा गदर मचने वाला है और गंद इतना पड़ गया है कि अब किसी तजिया नगार को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले किस नुक्ते पर बात करे, पहले किस खराबी की तरफ निशानदही करे। असल में जो बात समझने की है वो ये है कि मोहसिन नकवी की बात अपनी जगह कोई वजन नहीं रखती। मिसाल के तौर पर कोई किसी फल फरोश के पास आप चले जाएं और उससे राय लें तो उसकी राय से मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी हो। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बजाते खुद कुछ भी ना हो, लेकिन जो तअस्सुर उनके बारे में है कि वो किसी और के कहने पर बोलते हैं और ये तजवीज़ किसी और की है, उसकी वजह से ये बहरान पैदा हो गया है। और मोहसिन नकवी के बयान पर जो रद्द अमल आया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी लीडर या तजियाकार या दानश्वर या सियासतदान या फौजी जनरल के बयान पर इतना मनफी रद्द अमल पहले कभी नहीं आया जिस तरह अब आया है। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है कि होने वाला है, उसके नतीजे में गदर मचेगा और गदर के बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी वो तशवीशनाक है। और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए। इस तरह के हालात 1971 में पैदा हुए थे और अब फिर वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का करूंगा और उसमें बहुत सारे निकात थे, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 निकात पर बात करूंगा। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शोहदा के बारे में जो बात की वो नाकाबिल फ़हम है। नाकाबिल फ़हम नहीं, वो काबिल अफसोस है, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर के बारे में जो उन्होंने कहा वो हरफ बहरफ दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें या सरेंडर करना पड़ेगा या फिर वो उनके खिलाफ मार दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल पर उन्हें भी गौर करना चाहिए, हम सबको गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ दहशत गर्द ताकतवर होते जा रहे हैं और रियासत कमजोर होती जा रही है। और नाज़रीन, अमलन इस वक्त जो पाकिस्तान का वफाक है वो 2 सूबों पर मुहित है, एक सिंध और एक पंजाब। अब बलूचिस्तान में हमारी कोई गिरफ्त नहीं है, पाकिस्तान की कोई गिरफ्त नहीं है। पख्तूनख्वा की भी यही सूरत हाल है। वहाँ हर जगह पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवान मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, FC के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, रजाकारों के जवान मौजूद हैं, इंतजामी अफसर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की रिट कहीं पर भी नहीं है और नजर भी नहीं आती। तो ये सोचना पड़ेगा कि ये किन लोगों के मशवरे हैं जिन पर अमल करने से ये सूरत हाल पैदा हुई, और क्या ये पाकिस्तान को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने की जो सोच सामने आई है, क्या ये भी वैसा ही मशवरा तो नहीं है कि जिसके नतीजे में ये 2 सूबों का वफाक भी टूट जाए और पाकिस्तान खत्म हो जाए। यही तो भारत चाहता है। अब तो लोग कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वाले के एजेंडे पर नहीं, पाकिस्तान से बाहर वाले के किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनका मकसद और उनका महवर पाकिस्तान को तोड़ना है। लेकिन क्या इस तजवीज़ को ताकतवर हलकों की हिमायत भी हासिल है? ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2-3 बातें की, मैं उन पर बात करता हूँ। एक बात उन्होंने की कि एलीट क्लास का जो गलबा है ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब काबिल गौर बात क्या है कि एलीट क्लास तो पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान पर काबज हो गई थी या बालादस्त हो गई थी, लेकिन उसको इफरीत बनाकर उसकी गिरफ्त को नाकाबिल शिकस्त किसने बनाया? वो बनाया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जब उसने एक्स्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का प्लान बनाया। इन सोसाइटियों के बाद पाकिस्तान पर एलीट क्लास की गिरफ्त इतनी पक्की हो गई कि अब उसे ढीला करना किसी के लिए आसान नहीं है। और इन सोसाइटियों की वजह से पाकिस्तान में दौलत की दौड़, करप्शन की दौड़, लूट मार की दौड़, जुल्म की दौड़, फिरौनियत की दौड़, इस तरह की दौड़ कि इन लोगों के बच्चे सड़कों पर 5-5 अफराद को
اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل کر ہلاک کر ڈالیں تو کسی عدالت میں ہمت نہیں کہ انہیں سزا سنا سکے، کسی پولیس میں ہمت نہیں کہ انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال سکے، کسی جج میں ہمت نہیں کہ ان کا ریمانڈ لے سکے۔ تو ایلیٹ کلاس کو گرفت پرویز مشرف نے دی، اور اب اس میں مزید اضافے کی سوچ آپ نے دیکھ لی۔ کل محسن نقوی صاحب نے جو خطاب کیا صنعت کاروں سے، اس میں انہوں نے کہا، اشارہ دیا کہ صنعت کاروں کو اپنا پیسہ سیاست دانوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، خود آگے آنا چاہیے۔ یعنی کہ صنعت کار طبقہ جو پاکستان کی ایلیٹ کی بہت بڑی بہت اہم لیئر ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ سیاست پر بھی آپ لوگ قبضہ کر لیں۔ یعنی کہ زندگی کا ہر شعبہ اب ایلیٹ کلاس کو دینے کا فیصلہ کہیں نہ کہیں کر لیا گیا ہے۔ تو کیا یہ صورتحال پاکستان کے مفاد میں ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی ہی قابل غور ہے اور میں تو ٹھٹک گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور یہ بیان بہت خوشکن تھا، بہت قابل تعریف بات تھی کہ انہوں نے محسن نقوی کے اس بیان سے لا تعلقی ظاہر کی۔ ویسے یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ محسن نقوی جس کابینہ کے وزیر ہے اسی کابینہ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، جس وزیر اعظم کے وہ ماتحت ہیں اصولی طور پر، عملی طور پر چاہے نہیں ہیں، اسی وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ اس چارج شیٹ میں بھی وزن ہے، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن آئی ایس پی آر نے لا تعلقی ظاہر کرنے کے بعد محسن نقوی کے مطالبات کی تائید کر دی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو درست ہے، یہ چاہے محسن نقوی کہیں، چاہے آئی ایس پی آر کہے، چاہے کوئی جرنلسٹ کہے، چاہے کوئی سڑکوں پر پھرنے والا عام آدمی کہے، بات تو درست ہے کہ گورننس نہیں ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز خاص طور پر سب سے زیادہ تنقید کی زد میں ہیں کہ انہوں نے گورننس کا عملاً خاتمہ کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی تو ڈاکٹرائن ہی عجیب ہے کہ جو 8,000 روپے آمدنی کماتا ہے وہ مالدار ہے، اور پھر یہ کہ بجلی کے بل اوور بلنگ کی جائے، اس طبقے سے زیادہ بل وصول کیے جائیں جو کم آمدنی رکھتا ہے۔ اس طرح کی گورننس ہے، اور پورے پاکستان میں جو گورننس کا حال ہے مجھے، اور فوج کی جو تشویش پنجاب کے حوالے سے ہے وہ بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور فوج کے لیے سب سے زیادہ پرجوش حمایت اور محبت پورا ملک کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پنجاب میں پائی جاتی ہے، اور یہ روایتی طور پر شروع دن سے ہی ایسا ہے۔ اور اسی پنجاب میں اب فوج مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کی وجہ سے ہدف تنقید بن رہی ہے۔ اب تفصیل میں کیا بار بار جانا آپ کے سامنے ہے۔ زراعت کو جس طرح کرش کیا گیا، کسانوں کو جس طرح بھوکا مارا گیا، ان کو 1-1 روپے کا محتاج کر دیا گیا، ان کو ادائیگیاں نہیں کی گئی، صحت کی سہولتیں عوام سے جس طرح چھینی گئی، تعلیمی اداروں کو، سرکاری تعلیمی اداروں کو جس طرح چھٹ بھائیوں کے غول کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ 12-12 ہزار روپے کے، 15-15 ہزار روپے کے، جیسا کہ پنجاب کی وزیر تعلیم کا ارشاد ہے کہ 15 ہزار روپے والا ملازم رکھنا چاہیے۔ تو جب ایسے ٹھیکیداروں کو آپ یہ اسکول دیں گے تو پھر تعلیم ظاہر ختم ہو جائے گی، اور پنجاب تعلیم کے لحاظ سے میرے خیال میں اگر یہ پالیسی اسی طرح رہی تو اگلے 5 سال کے بعد تعلیم کے لحاظ سے پنجاب جو ہوگا وہ نائجیریا کا کچھ صوبہ لگے گا جہاں بوکو حرام کا کنٹرول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، ٹھیک ہے، ستھرے پنجاب کے اسکینڈل کی کہانیاں کتنی خوفناک ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ سسٹم لایا کون تھا؟ پہلا سوال جو میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ 3 مرتبہ کے تجربہ کار وزیر اعظم جو اونچ نیچ کو سمجھ گئے تھے، جو ہینڈلنگ کرنا سمجھ گئے تھے، جو سیاست کے رموز سمجھ گئے تھے، جو حکومت کے امور سمجھ گئے تھے، اور جن کی اپروچ ترقیاتی تھی، یہ فیصلہ کس لیے کیا گیا کہ ان کو حکومت میں نہیں آنے دینا بلکہ شہباز شریف کو لانا ہے؟ وہی شہباز شریف جن کو اب یہ محسن نقوی، فیصل وڈوڈا اور اس طرح کے لوگ 0/0 کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 0/0 لایا کون تھا؟ اگر شہباز شریف کی جگہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا تو پنجاب میں کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا تھا، اور یہ صورتحال نہ پنجاب میں ہوتی نہ وفاق میں ہوتی۔ آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کی کہ یہ جو بلوچستان کے وڈیرے سردار ہیں یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ 101% درست بات ہے، لیکن یہ باپ پارٹی کون ہے؟ یہ بھی تو سارے سرمایہ دار، سردار، سب سردار ہیں۔
सरदारों के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप हुकूमत से बाहर है और एक ग्रुप हुकूमत के अंदर है। अवाम के बारे में दोनों की अप्रोच एक ही है, तो इस पर नुक्ते पर भी गौर कर लिया जाए। अच्छा, अब एक और बात उन्होंने की, एक तो उन्होंने गुड गवर्नेंस के बारे में मोहसिन नकवी की तायद कर दी और दूसरी बात की भी तायद की और कहा कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी जो दलील दी उसने मेरा दिमाग तो भग से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आबादी 4 गुना बढ़ गई है तो सूबे उतने के उतने हैं। अच्छा, इसमें अब एक तरफ तो आ जाइए ना मंतक के हवाले से। इसका मतलब यह है कि अगले 10 साल में जब पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी, आज हम पाकिस्तान के 32 सूबे बना देते हैं, 10 साल बाद फिर हम बनाएंगे 64 सूबे, मजीद 10 साल बाद बनाएंगे हम 128 सूबे, 148 सूबे, और उसके मजीद 3 साल बाद, मजीद 10 साल बाद हम बनाएंगे पाकिस्तान के 300 सूबे। मंतक तो फिर यही कहती है। और दूसरा जो है एक संजीदा सवाल है, इख्तिलाफ मैं नहीं करना चाहता, और ज़ाहिर है किसी जनरल के साथ और इख्तिलाफ करना आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है, लेकिन एक बात सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया का कोई एक मुल्क दिखा दे जिसने आबादी बढ़ने की बुनियाद पर नए सूबे बनाए हों। अमेरिका के 50 सूबे 200 साल पहले थे, 200 साल बाद भी 50 सूबे ही हैं। यूके, उसके भी 200 साल पहले 4 सूबे थे, यूनिट थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब भी उसके 4 ही सूबे हैं। जितने सूबे जर्मनी के 1950 में थे आज भी उतने हैं, फ्रांस के जितने सूबे थे आज भी उतने हैं, चीन में भी उतने ही सूबे हैं, रूस में भी उतने ही सूबे हैं। रूस में सूबों को ओब्लास्ट कहते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जितने सूबे ईरान के थे उतने अब भी हैं, जितने तुर्की के थे उतने अब भी हैं। दुनिया के किसी एक मुल्क ने आबादी बढ़ने की बुनियाद पर सूबा नहीं बनाया। कोई बनाया तो दिखा दे मुझे, कोई भी शख्स दिखा सकता है, वो तलाश कर ले। इंडिया सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया हमारा एक तो पड़ोसी मुल्क है और दूसरे ये है कि आज से 80 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे, यानी एक ही जुग्राफिया, एक ही तारीख, एक ही कल्चर। तो वहां की मिसाल हम पर लागू होती है और यहाँ की मिसाल उन पर लागू होती है। इंडिया में पार्टीशन के बाद नए सूबे बने, किस बुनियाद पर बने? आबादी की बुनियाद पर तो एक सूबा भी नहीं बना। सबसे पहली मिसाल आप ले लीजिए पंजाब की, यानी वो पंजाब जो भारत के हिस्से में आया, जिसको हम मशरकी पंजाब कहते हैं लेकिन वो उसको सिर्फ पंजाब कहते हैं। तो जो मशरकी पंजाब था, इसका मगरबी हिस्सा, उसमें अक्सरियत थी पंजाबी बोलने वालों की। ज्यादा सिख थे, कुछ हिंदू थे, हिंदुओं की जबान भी वहां पंजाबी थी और सिखों की जबान भी वहां पंजाबी थी। रस्मुल खत था गुरमुखी, देवनागरी की एक ब्रांच है गुरमुखी। तो इनकी पंजाबियों की अक्सरियत थी मगरबी हिस्से में और मशरकी हिस्से में अक्सरियत थी हिंदी बोलने वालों की। वो जो रोहतक हिसार की हिंदी है, जिसे हरियाणवी हिंदी कहा जाता है, उनकी हिंदी वालों की अक्सरियत थी, हिंदी बोलने वालों की अक्सरियत थी। और शिमाल में, इस मशरकी पंजाब के शिमाल में पहाड़ी हिंदी, वो जो गढ़वाल की हिंदी है ना उत्तराखंड की, उससे मिलती जुलती हिंदी वहां बोली जाती है, गढ़वाल की, और कुछ कश्मीरी पहाड़ी जुबान का भी टच है। तो ये 3 कौमियतों का सूबा बन गया था मशरकी पंजाब। तो इनको इन 3 कौमियतों की बुनियाद पर तकसीम किया गया। सिखों और हिंदुओं, पंजाबी बोलने वाले हिंदुओं को पंजाब दे दिया गया और गढ़वालियों के लिए हिमाचल बना दिया गया, और जो हिंदी बोलते थे रोहतक हिसार की, उनको भी दे दिया गया हरियाणा। और आबादी की बुनियाद पर तो वहां कोई सूबा तकसीम हुआ ही नहीं। आप यूपी को देख लीजिए, यूपी की आबादी 25 करोड़ है, पाकिस्तान की मौजूदा आबादी से 1 करोड़ ज्यादा। अगर नई मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी ज्यादा हो जाए, जैसा कि कहा जाता है कि 26 करोड़ हो गई है, तो जाहिर नई मर्दमशुमारी में यूपी की आबादी भी ज्यादा हो जाएगी, वो 27 करोड़ हो गई होगी। सबसे बड़ा सूबा यूपी, 25 करोड़ आबादी का सूबा, क्या उसको तकसीम किया गया कि वो इतना बड़ा सूबा है? हमारी जो मंतक है जो पाकिस्तान में पेश की जा रही है, उसकी बुनियाद पर तो यूपी के 6 सूबे बनने चाहिए, फिर कम से कम 6 सूबे बनने चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा सूबा है मगरबी बंगाल, 12 करोड़ आबादी का, और 12 करोड़ ही का बिहार है। अच्छा, बिहार की आबादी कुछ अर्सा पहले ज्यादा थी, लेकिन वहां एक झारखंड सूबा बनाया गया। आबादी बढ़ने की वजह से नहीं बनाया गया, बल्कि झारखंड में जो आदिवासियों की अक्सरियत थी, उनकी हिंदी
بہار کی ہندی سے اتنی مختلف تھی کہ اگر آپ جھارکھنڈ میں بنی ہوئی فلم، کیونکہ انڈیا کے ہر صوبے کی اپنی ایک لوکل فلم انڈسٹری بھی ہے، تو اگر آپ ان کی جھارکھنڈ کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کچھ اس میں ہندی کے لفظ ہیں، اس میں کچھ اردو کے لفظ ہیں، لیکن اس کا ان کا ماضی، مضارعہ، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور ایڈجیکٹو وغیرہ وہ ایسی شکل کے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ یہ شاید ماضی کی بات کر رہا ہے لیکن وہ فیوچر کی بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مدھیہ پردیش، وہاں بھی جو پہاڑی جو گوڑ قبیلے کا علاقہ تھا اس کو مدھیہ پردیش رہنے دیا گیا، اور جو مشرقی علاقہ تھا اس کو بنا دیا گیا چھتیس گڑھ. ان کی بولی بھی ہندی سے ملتی جلتی ہے لیکن ہندی سے مختلف ہے، اور وہاں بھی آدی واسیوں کی ایک اپنی قبیلے کی ایک اکثریت ہے جھارکھنڈ کے علاقے میں. اور پھر مہاراشٹر جو بمبئی کا احاطہ تھا اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آبادی کی وجہ سے نہیں، قومیتوں کی وجہ سے. کیونکہ اس کا جو گجرات کا علاقہ تھا وہاں میمن کاٹھیا واڑی ان کی اکثریت تھی، جبکہ اس کے نیچے مراٹھوں کی اکثریت تھی. چنانچہ مراٹھوں کو مہاراشٹر دے دیا گیا اور گجراتیوں کو گجرات دے دیا گیا، اور کوئی صوبے تقسیم نہیں ہوئے کیونکہ وہاں قومیت کا مسئلہ نہیں تھا. مثلا راجستھان اچھا خاصا بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کے برابر کے رقبے کا صوبہ ہے، 5-6 کروڑ آبادی ہے، لیکن وہاں سارے کے سارے ہندی بولنے والے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے لہجے کا، یعنی وہ جو صحرا ہے راجستھان کا وہاں بہت تھوڑی آبادی ہے، ان کی زبان تھوڑی تھوڑی سندھیوں سے ملتی جلتی ہے، سندھی زبان سے تھوڑے تھوڑے ان کا اثرات ہے. ظاہر سندھ کا بارڈر لگتا ہے تو سرائی علاقے میں کچھ سندھی تہذیب و تمدن کی جھلکیاں بھی، لیکن 90% آبادی راجستھان کی ہندی زبان بولتی ہے، چاہے جے پور ہو، چاہے جودھ پور ہو، چاہے اجمیر ہو، چاہے بیکانیر ہو، چاہے چتور گڑھ ہو، چاہے بھان گڑھ ہو. یہ سارا علاقہ ایک ہی زبان بولتا ہے. تو دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں کسی صوبے کو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے تقسیم کیا گیا ہو، تو پھر یہ سلسلہ پنجاب میں کیوں لاگو ہو رہا ہے؟ اور اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو بلوچستان کی آبادی کتنی بڑھ گئی؟ بلوچستان کی آبادی تو ساری 1.5 کروڑ ہے، اسے 3 صوبوں میں کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ پختونخوا صوبے کی 4 کروڑ آبادی ہے، سندھ کی 5-6 کروڑ آبادی ہے، تو ان صوبوں کی آبادی تو زیادہ نہیں ہے. صوبے بنائیں، قومیت کی بنیاد پر بنائیں تاکہ وفاق مضبوط ہو. آخر کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ بھارت ہر شعبے میں ہم سے طاقتور ہے، اس کا وفاق کمزور ہے، ملک مضبوط ہے. وہاں صوبوں کو میکسیمم خود مختاری حاصل ہے، وہاں صوبے اپنے محاصل خود خرچ کرتے ہیں، مرکز کو بہت تھوڑا حصہ دیتے ہیں، اور وہاں قومیتوں کا احترام کیا جاتا ہے. اقلیتوں کا احترام نہیں کیا جاتا، ان کو تو خیر انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن قومیتوں کا احترام کیا جاتا ہے. چنانچہ ساری قومیتوں والے ایک دوسرے سے خوش ہیں، کسی کو کسی سے کوئی دشمنی نفرت نہیں ہے. تھوڑی بہت فریکشن ضرور ہے، مثلا مہاراشٹر میں ہے. مہاراشٹر میں یو پی، مدھیہ پردیش، راجستھان، ہریانہ، بہار، ان علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کر کے آتے ہیں کیونکہ یہاں نسبتاً ترقی زیادہ ہے، روزگار کے مواقع زیادہ ہیں. جیسے پاکستان میں کراچی تھا کسی زمانے میں، جسے پھر ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے تباہ کر دیا، تو بمبئی اسی طرح مرکز ہے. تو وہاں ان علاقوں سے لوگ آتے ہیں خاصی تعداد میں، اور پھر وہاں ایک فریکشن ہوئی اور ان لوگوں کو نفرت سے وہاں کہا جاتا ہے بھیا لوگ یا ہندوستانی. ہمارے ہاں بھی بہت عرصہ پہلے اردو بولنے والے مسلمانوں کو، یعنی جو پاکستانی ہے، اردو بولنے والے پاکستانیوں کو ہندوستانی کہا جاتا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، اب تو خیر نہیں کہتے، لیکن انڈیا میں ان لوگوں کو یا ہندوستانی کہا جاتا ہے یا بھیا یا ہندوستانی. اور پھر جو بال ٹھاکرے نے ایک پارٹی بنائی تھی شیو سینا، وہ انہی کو نکالنے کے لیے بنائی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مراٹھا کلچر جو ہے ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن اس کو بہت زیادہ تائید نہیں ملی، اور اب بھی وہاں اگرچہ فریکشن ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اکا دکا مل جاتا مراٹھا جو کسی ہندوستانی کو دیکھ کر تھوک بھی دیتا ہے، کسی بھیا لوگ کو دیکھ کر تھوک بھی دیتا ہے، لیکن تھوڑے ہیں، زیادہ تر وہ معاملات ان کے ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں تو حالت یہ ہوگی کہ عملاً وفاق پاکستان 2 صوبوں کا ملک بن کر رہ گیا ہے. تو اب یہ نئے صوبوں کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم کر کے آپ اس وفاق کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی اب گورنمنٹ کا ایک فرض ہے، حکومت کا ایک فرض ہے کہ وہ ذمہ داروں کو بتائے کہ حضور یہ پاکستان کو توڑنے کا نسخہ ہے،
یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا نسخہ نہیں ہے۔ اور پھر محسن نقوی صاحب جب بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں ڈی جی ISPR تو بالکل حق بجانب ہے، لیکن جب محسن نقوی صاحب کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ بھیا آپ تو اس کے وزیر ہیں، اور بیڑا غرق تو آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا، اورنگزیب نے کیا، شہباز شریف نے کیا، اسحاق ڈار نے کیا، چاروں نے مل کر کیا ہے، چاروں نے مل کر کیا ہے، تو ذمہ داری آپ دو پر کیوں ڈالتے ہیں؟ اورنگزیب نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، اللہ نہ کرے کوئی کسی دشمن کا بھی ایسا کرے جو اورنگزیب نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ اور محسن نقوی اسپورٹس کا شعبہ پاکستان جیسا بھی تھا، بھلا برا، کچھ میچ جیت جاتا تھا، کچھ ہار بھی جاتا تھا، کبھی اس پر تنقید ہوتی تھی، کبھی اس کی تعریف ہوتی تھی، اس کو انہوں نے محسن نقوی صاحب نے پاتال میں پہنچا دیا ہے، پاتال میں، زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیا، اور امن و امان آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یعنی آپ تو وہاں یعنی بلوچستان میں کم سے کم اتنا ہی کریں کہ بھائی پنجابیوں کے، سندھیوں کے، پٹھانوں کے وہاں داخلے پر پابندی لگا دیں، کیونکہ وہاں جو جاتا مار دیا جاتا، آپ تو بچائیں گی نہیں، اور آپ کو بچانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی تو ہمارا کمال ہے، یہ کمال دکھا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بہت کچھ اور بھی کہنے کو ہے جو کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنی باتیں ہی کافی پریشانی کا باعث آپ کے لیے ہوگی۔ غدر مچتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کو بچانے کے لیے متحد ہو جائیں اور پاکستان کو توڑنے کے اس پلان کی مزاحمت کریں جو محسن نقوی نے پیش کیا ہے، تو پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے۔ آخر میں سعودی عرب نے وہ تنظیم بنا دی ہے، 14 ملک اس میں شامل ہے، مصر شامل ہے، علاقے کے ساحلی ملک سارے شامل ہیں، اور پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان تو ظاہر ہے اس میں پیسیفک کردار ادا کرے گا، وہ مصر یا ترکی کی طرح ایکٹیو رول نہیں ادا کرے گا، اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم ایران کو ناراض نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال سعودی عرب نے یہ 14 رکنی تنظیم بنا کر، فوجی تنظیم بنا کر، گویا کہ یہ ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ بحیرہ احمر میں غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی، غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ تو امریکہ ایران کشمکش چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں، بڑی اہم باتیں ہیں، ان پر کل بات ہوگی۔ ایک تجویز صدر ٹرمپ کے آگے رکھی گئی ہے کہ ایران کو زمین کی طرف سے بھی لاک کر دیا جائے۔ یہ تجویز کتنی مشکل ہے، اور اس پر یہ تجویز پیش کرنے والوں نے کیوں پیش کی جس پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے، تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کل شاید بات کریں، اگر کوئی دوسرے زیادہ گہم موضوع سامنے نہ آ گئے تو۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔